کی ہے۔ کوثر ہے کیا چیز؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ مفسر قرآن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 اقوال نقل کیے ہیں۔ 16 اقوال کوثر کا جو مصداق کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مصداق کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ وہ حوض جو نبی علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائے اپنے ہاتھوں سے کھا کرتا ہے۔ جب اس کی فضائل نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو جنت میں جائے گی، تمام انبیاء کی امتیں جو جنت میں جائے گی، اب حوض کوثر میں ان کا گزر ہوگا، آپ اپنی امت کے لوگوں کی پہچان کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے؟ تب آپ نے فرمایا تھا کہ ان امتی یقول یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میں اپنی امت کے لوگوں کو یوں پہچانوں گا کہ میری امت کے لوگوں کے جو اعضائے وضو ہوں گے وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میری امت کے لوگ ان کے جو اعضائے وضو ہیں ان کے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، میں پہچان لوں گا۔ وہ حوض کوثر فرمایا کہ من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جس نے ایک بار بھی پی لیا وہ پیاسا نہیں ہوگا، اسے پیاس نہیں لگے۔ تو پہلا مصداق، پہلا قول اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ اور دوسرا مصداق یہ ہے کہ اس سے مراد جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، نہر کوثر۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی وہ نہر ہے کہ حافتاہ من ذہب، اس کے دونوں کنارے، دونوں اطراف سونے کے ہیں، دونوں اطراف سونے کے ہیں، اور اس کے اطراف میں بڑے بڑے درخت ہیں، اور درختوں پر بڑے بڑے پرندے ہیں۔ پرندے کتنے بڑے کہ اعناقهم کاعناق الجزر، اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے ان کی گردنیں ایک اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پرندے۔ اور برتن کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ آنیتہ عدد النجوم، جس طرح تعداد میں آسمان کے ستارے اتنے ہی برتن ہوں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر کو بہترین منظر ہوگا۔ فرمایا جی ہاں، لیکن آکلھا انعم منھا، جو ان پرندوں کو پکڑ کر ذبح کر کے کھائیں گے وہ ان سے اچھے ہوں گے۔ خیر، دوسرا مصداق کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، تو مانا ہوگا اے پیغمبر ہم نے آپ کو جنت کی وہ نہر جس کا نام کوثر ہے وہ آپ کو عطا کی۔ تیسرا مصداق وہ کہ اس سے مراد آپ کے صحابہ ہے، اور چوتھا مصداق اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اب آپ کو یہ تصدیق یوں سمجھ آئے گی کہ جب نبی علیہ السلام کا ایک سلبی بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ایک سلبی بیٹا جب اس دنیا میں چلا گیا تو اعتراض کرنے والوں نے کہا تھا کہ یہ تو بے نسل ہو گیا، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، نسلیں تو نویرہ اولاد سے بنتی ہے، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں۔ تو اللہ نے تسلی دی ہے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایسی روحانی اولاد عطا کروں گا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی امت ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اگر پیغمبر کی بیوی ہماری ماں ہو تو پیغمبر کیا ہوں گے؟ اس لیے فرمایا تھا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ تمہاری اور میری حیثیت وہی ہے جس طرح ایک باپ اور بیٹے کی ہوتی ہے۔ اب پریشان نہ ہو، آپ کو ایسی روحانی اولاد عطا کروں گا جو قیامت تک ختم نہ ہو۔ تو
روزانہ یہ 4 اقوال، ویسے تو 16 ہے جو امام قرطبی نے نقل کیے، اب آخری ایک قول بتا کر اپنے بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں۔ دو قول جسے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند کیا ہے، اور اس کا تعلق سند المفسرین حفظ هذه الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق ہے۔ یہ اس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اب خیر کثیر کیا چیز ہے؟ خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے اسے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ خیر کثیر ہے کیا چیز۔ دنیا اور آخرت میں ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں، وہ کیا؟ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، کہ جو شخص کسی بھلائی کی طرف کسی کو قائم کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، دلال مبلغ، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر کام کرنے والے کو ہے، جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی اجر نیکی بتلانے والے کو ہوگا، لیکن اس کے اجر میں کمی باتیں نہیں ہوگی۔ اب یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے کتنا لوگوں کو راہ دکھائی ہے، کتنا لوگوں کو تبلیغ کی ہے، اس کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ کتنا بھلائی ہے، کتنا ہے۔ اور آپ ہمارے کہنا اکثر الانبیاء تمام، قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ جو متبعین ہوں گے وہ میرے ہوں گے، سب سے زیادہ پیروکار متبعین ان کی میرے ہوں گے۔ جب آپ کی امت سب سے زیادہ، آپ کے متبعین، آپ کے پیروکار سب سے زیادہ، اور آپ نے تبلیغ کی، بات کی، نصیحت کی، تو آپ کو کس کس کا اجر آپ کے ساتھ مل جائے؟ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کو اجر ملے گا تبلیغ کا، جو آپ نے تبلیغ کی، جو آپ نے قرآن و حدیث بیان کیا، اور دوسرا کیا؟ جو عاملین عمل کریں گے ان کے عمل کے برابر نبی علیہ السلام کی خاطر میں زیادہ لکھا جائے۔ کتنا خیر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سرسری طور پر اس تعداد کا اندازہ لگانا چاہیں تو صرف 2 روایتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جب صفیں قطاریں بنے گی، لائنیں لگے گی، تو ان ٹوٹل صفوں کی، ٹوٹل قطاروں کی تعداد 120 ہوگی۔ 120، اور 120 میں سے 80 صفیں فرمایا دے دوں گا، باقی 40 صفیں دیگر انبیاء اور ان کی رسول، 80 صفیں سے دے دوں گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام صحابہ سے مخاطب تھے، فرما رہے تھے اے صحابہ یہ بتاؤ کہ اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ جنت میں 1/4 حصہ تمہارا ہو، 1/4 حصہ تمہارا ہو؟ ضرور۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنت میں 1/2 حصہ، 1/3 تمہارا ہو؟ 2 حصے بچے ہوں گے اور 1 حصہ صرف کسی امت کا۔ صحابہ نے خوشی کے بارے زور سے کہا اللہ اکبر۔ آپ انی ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت میں جتنے بھی جنتی ہوں گے 1/2 آدھی تعداد تمہاری ہوگی۔ اتنا متبع ہے، اتنا پیروکار ہے، جتنا وہ نیکیاں کریں گے، عمل کریں گے، خیر کریں گے، بھلائی کریں گے،
جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی اجر نبی علیہ السلام و سلام کے کھاتے میں لکھا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. اور آخرت میں کیا ہے؟ صرف ایک حدیث فرمایا کہ انا افضل من یقرأ باب الجنہ، میں ہی وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوگا، دروازہ کھلوانے والا ہے. تو جو جنت کا دروازہ کھلوائے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کیا؟ تمہارا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. تمہارا نہیں کہیں اختصار کے ساتھ یہ 5 الفاظ آپ کے سامنے رکھے. اب تھوڑا سا آگے کرتے ہیں. اب ایک اصولی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ادا کرے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، شکر گزاری بھی ہونی چاہیے. یہ ہے مشن. کوئی مشن بھی ہو، وہ مشن کیا ہے؟ نعمت ادا کی. اب اس کا شکرانہ کیا ہے؟ فصلی لربی، نماز پڑھو اپنے رب کی. مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز پڑھنا ہی شکر گزاری ہے. نماز ادا کرنا شکر گزاری ہے. اور یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام جب قیام کرتے، تہجد پڑھتے، رات کا قیام، تو آپ کے پاؤں چھوٹ جاتے تھے، گرم ہو جاتی تھی. تو کہنے والے نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کو معصوم مریض پتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کو کہ شکر گزاری کا ایک اہم ترین پہلو وہ نماز پڑھنا ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ رب کا شکر گزار ہے، جو نہیں وہ نہ شکر ہے. تو فرمایا کہ اب مشن کیا ہے؟ فصلی، نماز پڑھی. اور دوسرا کیا؟ برہر اور قربانی کی. یہاں جنت ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک نماز اور دوسرا قربانی. نماز کا تعلق بدن سے ہے اور قربانی کا تعلق مال سے ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بدنی عبادات اور اپنی مالی عبادات اپنے رب کے لیے کام کرتے. یہ تو بھی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو تمام تر بدنی اور مالی عبادات اپنے رب کے لیے خاص کرو. یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے جو آپ کو دیا. تیسرے نمبر پر اب کیا ہے؟ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں. کیوں؟ ان لشاطئ کا واللو کا، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا ہے، لیکن آپ سے نفرت رکھنے والوں کو ہم خیر کثیر سے محروم کر دیں. وہ مقصور ہو جائیں گے، ان کا ان سے تعلق نہیں ہوگا. یا اگر نبی علیہ السلام کے خصوصی بیٹے کے تعلق سے مانا لیا جائے تو پھر مانا ہوگا کہ میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کروں، ان کا نام نشان نہیں ہوگا. یہی اکثر یہی تم خودیدہ ہوئے، یہی سے رہنا ہوگا. کیوں؟ فرمایا بہت آداب پھر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی تو جڑیں میں اللہ کاٹ دیتا ہے، ان کی جڑیں ہی کاٹ ہوگا. اگر یقین نہیں آتا تو آج ساری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو سید مل جائیں گے، سید کہلانے والے آج بھی آپ کو مل جائیں گے. حقانیت کس حد تک کو اس سے ہماری کوئی نہ رہے، لیکن سید کہلانے والے موجود ہیں. لیکن روئے زمین پر آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہے میرا تعلق ابو لہب سے تھا، میرا تعلق ابو جہل سے تھا. کوئی اپنا نسل ہم نہیں جانتے، لیکن سید کے ہرانے والے آج بھی کثیر تعداد میں آپ کو مل سکتے ہیں. کیا فرمایا؟ خیر کثیر آپ کو ادا کروں گا، ان کو محروم کروں گا. اہل علم کی موجودگی میں چھوٹی سی بات، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نسلوں کی جو بقا ہے وہ نرینہ اولاد ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. کیا بیٹیوں سے نسل نہیں کرتی؟ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں،
3 آپ کی زندگی میں چلی گئی. ایک آپ کی وفات کے 6 ماہ کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کے القاب کتنے تھے؟ 2. نمبر 1 رسول اور نمبر 2 زہرا. رسول جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو, دنیا سے کٹ کر رہنے والا, اور زہرا جو ہے نا یہ خون کا نام ہے. فرمایا ایسے نمبر آپ پریشان نہ ہو, آپ کو ایسا پھول عطا کروں گا جس کی قیامت کا خوشبو ختم نہیں. ایسا پھول عطا کروں گا جس پھول کی خوشبو قیامت تک ختم نہیں. اور خون ہے آج سب موجود ہے. کسی بھی نقطے کو لے لیا جائے تو ہر طرح کا خیر کثیر پاک پیغمبر علیہ السلام کے کھاتے میں اور آپ کے دشمن اس سے محروم ہو. یہ ایک طرح کی تصویر جنہیں کے اقتصاد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی. اب ایک دوسرا روپ کسی صورت کا دیکھ لیتے ہیں, اور وہ یہ کہ اس میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کا بیان ہے. 4 چیزوں کا بیان ہے, اور وہ کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں پیغمبر 4 کام ہیں, 2 آپ میرے لیے خاص کر دو, 2 میں آپ کے لیے کروں. 2 کام آپ میرے لیے کرو, 2 میں آپ کے لیے کروں. جو 2 کام آپ نے میرے لیے کرنے ہو کیا؟ لے رب جی کا رن ہر کہ مالی اور بدری عبادات میرے لیے, قربانی میرے لیے, نماز میرے لیے. میں کیا کروں گا؟ انا اعطیناک الکوثر, ایک تو آپ کو کوثر عطا کروں گا, اور دوسرا کیا کہ ان شانئک هو الابتر, آپ کے دشمنوں کو دنیا سے نکال. زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں میں سے صرف ایک کا تھوڑا سا, وہ بھی اس وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابو جہل کے گھر ایک کھجور کا درخت پیدا ہوا ہے. کھجور کا درخت, اور وہ بھی ابو جہل کے گھر. اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت بڑا معیاری اور اعلیٰ درخت ہوتا ہے جس کی مثال قرآن میں بیان کی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا خواب تھا. اللہ نے اس خواب کو سچا کر دیا. وہ کیا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو جاتا ہے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جانے کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, جو کہ اپنی بیوی کی محنت سے, حکیم بنت حارث کی محنت سے مسلمان ہو جاتا ہے. تو وہ مسلمان ہونا تو پانی چلے, نہیں تو باقی دنیا میں آپ کو کوئی بھی رسم لگائیں گے. تمہارا یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورتوں میں سے ایک صورت آپ کا آواز کے سامنے تلاوت کی, اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی. دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مشن ہے اسے بھی اختیار کرنے کی, قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وما علیہ. Thank you.
Thank you.